بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپلائی چین مینجمنٹ، چھوٹے کاروبار کے لیے مشورے۔ تحریر عمیر حسن۔ کوئی بھی مصنوعات پروڈکٹ براہ راست آپ کی ٹوکری یا شاپنگ کارٹ میں نہیں آ جاتی، وہ کئی مراحل یا جگہوں سے گزر کر آپ کے گھر یا کچن تک پہنچتی ہے۔ فیکٹری میں مصنوعات کی تیاری اور اس کے بعد صارفین تک پہنچنے کے اس عمل کو سپلائی چین کہتے ہیں۔ مصنوعات تیار کرنے والوں سے سپلائر ڈسٹری بیوٹر تک اور پھر وہاں سے ریٹیلر کے پاس سے ہوتی ہوئی بالآخر صارفین کے ہاتھ میں آتی ہے۔ تاہم چھوٹے کاروبار اسے کیسے منظم کرتے ہیں، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سپلائی چین مینجمنٹ سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر طریقے سے سپلائی چین چلانے کی شعوری کوشش ہے۔ اس طرح کی حکمت عملی میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، سورسنگ، پیداوار، تیاری اور رسد شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک کا معیاری مصنوعات کی تیاری اور اسے صارفین تک پہنچانے میں اپنا کردار ہوتا ہے۔ سپلائرز مصنوعات تیار کرنے کے لیے سپلائرز درکار مواد فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ تیار شدہ مصنوعات میں خام مال ہو یا پھر انفرادی حصے۔ مثال کے طور پر سیمسنگ اپنی پروسیسر چپ تیار کرتا ہے، ایل جی ٹچ اسکرین ڈسپلے تیار کرتا ہے اور توشیبا فلیش میموری کی تخلیق کرتا ہے۔ مینوفیکچررز سپلائی چین کا یہ مرحلہ مصنوعات تیار کرنے کے لیے سپلائرز کے فراہم کردہ تمام پارٹس کو جمع کرتا ہے۔ کمپنیاں سپلائر سے پارٹس حاصل کرتی اور انہیں یکجا کر کے ایک نئی مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ ڈسٹری بیوٹرز تیار شدہ مصنوعات کو دکانوں، سپر اسٹورز یا پھر آن لائن اسٹورز کو فراہم کرنے کی ذمہ داری ڈسٹری بیوٹرز کی ہوتی ہے۔ مثلاً ایپل اسٹور اور وال مارٹ پر صارفین کے لیے آئی پیڈ رکھے ہوتے ہیں، جبکہ آن لائن ڈسٹری بیوٹر صارفین کو براہ راست ان کے گھر پر آئی پیڈ بھیج دیتے ہیں۔ کسٹمرز مصنوعات کی طلب صارفین کی جانب سے آتی ہے اور وہ مصنوعات کی مقدار اور مجموعی طور پر سپلائی چین پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ ادارے جو بالآخر سپلائی چین بناتے ہیں، وہ فزیکلی اور معلوماتی ذرائع سے ایک ساتھ مربوط ہو جاتی ہیں۔ فزیکل عنصر میں سامان کی تیاری، شپنگ اور ان کا ذخیرہ شامل ہوتا ہے، جبکہ سامان کی نقل و حرکت کے لیے معلومات اہم عنصر ہے، جو سپلائی چین میں شامل پارٹنرز شراکت دار کو ایک دوسرے سے بات کرنے اور سامان کی ترسیل کو کنٹرول کرنے میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ سپلائی چین پارٹنرز کا انتخاب کیسے کریں؟ جب سپلائی چین کی بات ہوتی ہے تو کوئی بھی کاروبار خود سے ہر کام نہیں کر سکتا، لہذا کچھ سپلائی چین پارٹنرز کا انتخاب کرنا ضروری ہے، جس کے لیے آپ کو ذیل میں درج سوالات کے جوابات تلاش کرنے چاہئیں۔ کیا پارٹنرز آپ کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں اور کمپنی کی ترقی کرنے کی صورت میں وہ کیا کسٹمر بیس کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کوئی اضافی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جیسے مہارت، مددگار ٹیکنالوجی یا دیگر وسائل؟ کیا ان کی تنظیم کمپنی کی اقدار سے مطابقت رکھتی ہے؟ ان کے بارے میں ان کے موجودہ یا گزشتہ صارفین یا شراکت دار کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ایماندار ہیں؟ کیا وہ جواب دہ ہیں؟ کیا وہ ایسے علاقے میں ہیں جہاں ڈرائیور آسانی سے پہنچ سکتے ہیں؟ سپلائی چین کے خطرات کم کرنا۔ رسک مینجمنٹ سپلائی چین کی ایک اہم قوت ہے۔ سپلائی چین کے اخراجات کو کم کرنے سے معیار میں کمی اور قابل اعتبار شپنگ کے اوقات میں تبدیلی آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عام طریقوں جیسے آؤٹ سورسنگ، کسی تھرڈ پارٹی کی خدمات حاصل کرنا، آف شورنگ، مینوفیکچرنگ پر سمجھوتا، یہ تمام خطرات رسک لیول کو بڑھاتے ہیں۔ ترسیل پر لین دین کی بچت کی وجہ سے کاروباری افراد کو طویل المیعاد پریشانی ہو سکتی ہے۔ نقل و حمل ٹرانسپورٹ کرنے والا اکثر آپ کے گاہک کے ساتھ بات چیت کرنے والا آخری شخص ہوتا ہے اور وہ آپ کے برانڈ کا آخری تاثر دیتا ہے۔ رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے؟ حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر سپلائی چین کو تمام رکاوٹوں سے پاک ہونا چاہیے۔ رکاوٹوں کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں قدرتی آفات خاص طور پر عام ہیں۔
سمندری طوفان، زلزلے، جنگ کی آگ یا دیگر آفات جیسے واقعات سپلائی چین میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ 1000 سے زیادہ کاروباروں کے سروے میں ٹریولز بزنس رسک انڈیکس نے انکشاف کیا کہ جب رکاوٹوں کی بات آتی ہے تو سپلائی چین کا سب سے بڑا خطرہ سپلائر سے مٹیریل کا حصول ہوتا ہے۔ اس قسم کی رکاوٹوں کے حوالے سے بہتر ہے کہ ایسا منصوبہ تیار کیا جائے جو دستاویز کی صورت میں ہو، جس میں ثانوی سپلائرز اور دوسرے بیک اپ سے متعلق معلومات، خطرے کی نشاندہی، کاروباری اثرات کا تجزیہ، روک تھام، تخفیف اور بازیابی کے قواعد موجود ہوں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بیک اپ پلان پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے ایڈجسٹ کریں تاکہ آپ کے کاروبار کو کم سے کم رکاوٹ کا سامنا ہو۔ کسی بھی آفت کے بعد جب تک سپلائی چین بحال نہیں ہو جاتی تب تک گاہکوں اور سپلائر کے ساتھ باقاعدہ روابط کمیونیکیشن ضروری ہے۔ اس طرح اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ سپلائی چین کی بحالی کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اگلے مراحل کے بارے میں ملازمین سے بات چیت کرنا بھی ضروری ہے تاکہ انہیں حوصلہ رہے کہ ان کی ملازمتیں بحال ہیں۔ ماہرین یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ کاروبار اپنے کاموں میں جلد سے جلد مناسب انشورنس حاصل کریں تاکہ کسی تباہی کی صورت میں وہ چیزوں کو جلدی سے دوبارہ چلانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔